نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ بات علماء کرام کی کئی دفعہ اگر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ علماء سو ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ ان کو تماشا کرنے کے لیے، تماشا بنانے کے لیے، لوگ دوسرے مسلک کو تماشا بنانے کے لیے وہ باتیں یاد کر کے جہل بھی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ ویسے ایک بات میں کہہ دوں، آپ تحقیقی اس کا مطالعہ کر لینا، تحقیق کرنا سنت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو منافق بن کے رہنا اچھا نہیں۔ منافقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل تشیع خاص طور پہ ایران والے، کچھ علماء کرام ان کے خلاف بھونکتے ہیں۔ میں ایسی بات کرنے والا نہیں ہوں کہ وہ دین کی خاطر لڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے، بھی لڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمان یہاں اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں اور اہل حدیث ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سب میں جب خاص طور پہ جنگ لگتی ہے تو کبھی ذکر نہیں ہوا کہ یہ شیعہ مر گیا، شیعہ شہید ہو گیا، یہ بریلوی شہید ہو گیا، یہ جناب اہل حدیث شہید ہو گیا۔ اہل حدیث کو تو نام ہی کوئی نہ، نام تو انہوں نے اپنے خود بخ رکھا ہے، وہابی، یہ وہابی شہید ہو گیا، یہ دیوبندی شہید ہو گیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک ہی لفظ، ایک ہی متحد لفظ وہ ہے کہ مسلمان شہید ہو گیا، مسلمان شہید ہو گئے، شہادت اتنے مسلمانوں نے نوش فرمائی۔ یہ تو کیا کہتے ہیں، مقدر اور بڑے ظرف کی بات ہے۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ جسے یہ ظرف عطا فرمائے، جسے یہ مقام عطا فرمائے، جسے یہ اس عزت سے نوازے، اس سے بڑا خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر شہید ہو جائے۔ یہ جیسے عام طور پہ ایک امیر المومنین لفظ ہے، وہ حضرت علی کی شان پہ بھی بولا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان پہ بھی بولا جاتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان پہ بھی بولا جاتا ہے۔ صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین تھے، ان کو خلیفہ ہی بولا جاتا ہے۔ کسی کتاب میں آج تک ان کو امیر المومنین نہیں کہا گیا، حالانکہ کہہ بھی دیں تو ایک لقب ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ خلیفۃ الرسول ہے۔
پہلے خلیفہ ہیں کہ خلیفۃ الرسول ہیں، وہ امام ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے امامت یعنی سربراہی، دنیاوی سربراہی بھی، دینی سربراہی بھی، نماز کی امامت بھی اور عوام کی بھی راہبری یا رہنمائی اللہ کے رسول نے سونپ دی۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ شرف، یہ عظمت اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے رسول نے انہیں اس منصب سے فیض فرمایا اور اپنی زندگی میں ان کو اپنا جان نشین مقرر فرمایا۔ باقی جھوٹ سنتے رہو، جتنے مرضی سنتے رہو۔ اہل تشیع کا نظریہ ہی باطل ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پر حضرت علی کو امیر المومنین مقرر فرما دیا تھا۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط۔ چاہے اہل حدیث کا بڑے سے بڑا عالم بھی بولے تو سمجھو سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے، سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو عظمت عطا فرمائی ہے جس سے ہم کبھی نہیں پھرے۔ اہل سنت والجماعت بریلوی کبھی نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں یا علی مدد کرنے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ ہیں، خاص طور پہ جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ ہم سب بولتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد، نعرہ حیدری یا علی بولتے ہیں۔ جو بندی تو اہل حدیث تو ہم پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک حضرت علی کی عظمت ہے۔ پھر فرمایا غدیر خم پر جو خاص حدیث بہت مشہور ہے، من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا، جس کا میں آقا، جس کا میں سردار، اس کا علی بھی آقا، علی بھی سردار۔ انہوں نے اس لفظ سے نشیریوں نے، خاص طور پہ نشیریوں نے، اور وہ چمن سی ہے فیصل آباد والی، نہ قرآن پڑھنا ہے نہ کو بات کرنی ہے، الفاظ بھی غلط پڑھ دیے، قرآن پاک پہ کو غلط پڑھ دیے۔ وہ گئی اس کے پاس اللہ یاری کے پاس، اللہ یاری نے جھاڑ کے بھگا دیا، تجھے قرآن پڑھنا آتا نہیں تو ثابت کرنی ہے کہ میں ثابت کروں گی کہ حضرت علی کو جلا جلالہ کہنا جائز ہے، میں ثابت کروں گی کہ علی کو خدا کہنا جائز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک کذب ہے، کذب بیانی ہے، بلکہ کفر ہے، لعنت اللہ علی الکافرین۔ پھر وہ علیہ تشریح حضرات، اللہ تعالیٰ ہم نے اس قدورت سے محفوظ رکھے، وہ اس لیے اپنے ہی اس قوم کے خلاف ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت اللہ کے رسول نے ڈٹ کے فرمائی، پھر صاف فرما دیا کہ جو حضرت علی سے پیار کرتا ہے، اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس کی بیگم کا وفادار رہتا ہے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کی پیاری رخت جگر، مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت کو مد نظر رکھتا ہے، اس سے نبی علیہ السلام پیار کرتے ہیں، اور ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اہل بیت اطہار کا
تابع دار رہنا، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت الفت کرنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن پاک نے بھی یہی کہا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار خاص طور پہ حضرت علی کی جو اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، اس کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور ان کی خادمیت ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کے خادم رہیں، ان کی اتباع ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کے تابع رہیں، جھوٹ سے بچتے رہیں. اور جارحتاً اللہ یاری نے کہا کہ قرآن بھی غلط ہے. کسی عالم دین نے، خاص طور پہ سنی بریلوی تو لڑتے رہے، دیوبندی بھی لڑتے رہے اس بات پہ، اہل حدیث بھی لڑتے رہے، لیکن اہل حدیث میں اہل تشیع میں کسی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یاری کی بات غلط ہے، کیونکہ وہ اصول کافی کی بات کافی حد تک مانتے ہیں، اور اصول کافی نے قرآن پاک کی تشریح پر ایک مکمل باب باندھا ہے، جس میں کم از کم 25 سے 30 حدیثوں تک یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پاک غلط ہے. قرآن پاک کی آیات مقدسات 6666 ہیں، یہ بھی غلط ہے. حلال ایران غلط ہے. اہل تشیع نے آج تک یہ بھی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اصول کافی نے یہ عدد سب کو بتا دیے، بلکہ اب جتنے بھی خاص طور پر پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں وہ اس عدد کے تحت کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات مقدسات 6666 ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں خیال کیا، اور جب غلط ہیں تو اس پہ ڈٹ جانا غلط ہے، اس پر غلط پہ ڈٹ جانا غلط ہے، ہٹ دھرمی ہے. جبکہ آیات مقدسات کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر 3649 ہے، 6349 ہے. سوری غلطی جو ہوئی ہے وہ آپ ذہن میں رکھنا، 6349 ہے. یہ آیات مقدسات جو موجودہ قرآن پاک کی اس کی ہیں. آپ کیلکولیشن کر لیں اور ڈٹ کے کہیں کہ یہ اصول کافی نے غلط نے لکھا ہے. کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا. اور کئی غلط اسی طرح احادیث جس کو اہل تشیع صحیح سمجھتے ہیں وہ غلط ہے. اصول کافی کی بخاری میں ہے تھوڑا بہت، لیکن ان احادیث کا قرآن کی عظمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے تحت جو قرآن پاک اکٹھا ہو گیا وہی صحیح ہے، اور قیامت تک یہی صحیح ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ من کنت مولا فعلی مولا کی عظمت والے، انہوں نے بھی یہی قرآن پاک پڑھا جو موجود ہے آج. امام حسن امام حسین نے بھی یہی قرآن پاک پڑھا. یہ روایت بالکل غلط ہے کہ کسی مرید نے وہ دیکھ لیا تو فرمایا نہیں تم اس ہمارے اہل بیت کے قرآن کی طرف نہ آنا، جو قرآن پاک عموم ہے اس کو پڑھنا. یہ ایسے ایسے غلط روایات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کے قرآن میں آپس کی حدیث میں وہ بخاری کے حدیث ہے یا اصول کافی کے حدیث ہے، فروع کافی کے حدیث ہے، جو صحیح ہے اس کو تسلیم کرو، اور جو صحیح نہیں اس کو چھوڑ دو، رد کر دو. اگر تم اس بات کی ضد لگا کے بیٹھے رہو گے تو تم کہو گے کافر کافر سنی کافر،
سنی کہیں کہ کافر کافر، شیعہ کافر، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اتحاد کرو، اتفاق کرو، کیونکہ وہ آج بھی بات کر رہا تھا، عالم دین سے عام آدمی بات کر رہا تھا، شاید وہ کوئی پروڈیوس اپنا ٹی وی کا تھا یا ریڈیو کا تھا، وہ کہتا تھا اللہ بھی ہمارا ایک، رسول بھی ہمارا ایک، اور قرآن بھی ہمارا ایک۔ بات تو صحیح ہے، قرآن بھی ایک، ہم اسی قرآن پاک میں نقص تلاش کرتے ہیں، نقص، اور جو قرآن پاک میں نقص تلاش کرے وہ خود ناقص ہے۔ قرآن پاک کامل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ دیا ہوا قرآن جو حضرت عثمان غنی نے ایک جگہ جمع کر کے ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ عثمان غنی کی قبر پر ہزاروں رحمتہ نازل فرمائے، ان کی قبر کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے، تا حد نگاہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع فرمائے، جنت الفردوس کا ٹکڑا بنائے۔ اور یہ تو میں دعا کر رہا ہوں، وہ تو صحابی رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی جو لڑائی ہے نا، آپ کا جہاد، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس حدیث کو نہیں دیکھتے، آپس میں ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تمہارا جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ جنگ صفین دیکھ لے، جنگ نہروان دیکھ لیں، جنگ جمل دیکھ لیں، تو حضرت علی آقا علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہوتا۔ پھر اس کو ہم علم غیب ہی نہیں مانتے، اس پہ بھی ہماری لڑائی ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسن حسین کو میری امت شہید کر دے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو ہم پیشین کو ہی کہہ لیں گے، نبی کا علم غیب نہیں کہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ عجیب سا ہے، گندا عقیدہ۔ سیدھا مانو کہ نبی علیہ السلام کا یہ علم غیب ہے۔ آپ آقا علیہ السلام نے اسی طرح جھوٹے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا یہ علم غیب ہے۔ آقا علیہ السلام کی بات کو آج تک انہوں نے فالو نہیں کیا، نہ اہل تشیع نے، نہ نصیریے نے۔ انہوں نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے بڑھا چڑھا کر پتہ نہیں کہاں تک پہنچایا، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا شروع کر دیا، گھوڑے کی لید کو اٹھا کے لے جانا برکت کے لیے لے گئے۔ بس باقی بات نہیں کرتا۔ حضرت علی کی شبیہہ کو پوچھنا شروع کر دیا، اور جب وہ بات فلموں کی ہونا اس میں آ جائے نا، تو وہ حضرت علی کے چہرے پہ سفیدی سی مار دیتے ہیں، روشنی ڈال دیتے ہیں، وہاں حضرت علی کا چہرہ نظر نہ آئے۔ پہلے آتا تھا، حضرت علی اور امام حسن امام حسین کو بالکل اسی طرح دکھاتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ سفیدی سی مار دیتے ہیں تاکہ حضرت علی کا چہرہ ہی نظر آئے، اور جس پہ سفیدی مارتے ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر، چھوٹی چھوٹی حضرت علی کی داڑھی ان کے سینہ مبارک تک آتی تھی، بڑی داڑھی، بروی داڑھی سینہ مبارک تک آتی تھی۔ یا حضرت علی کی داڑھی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی، جیسے کیسے بڈھوں کی، آج کل جیل بڈھے ہیں نا، تو وہ اوپر سے مشین چلا دیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں، اس طرح کی داڑھی، اسی کا لکھا ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی وہ شکل ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ جبکہ
تصویر میں جو ان کے پاس تصویر ہے اس پہ کالی داڑھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، امام حسن ابھی امام حسین ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا چہرہ صاف خوبصورت لباس پایا ہوا ہے. تو حضرت علی کی داڑھی نا وہ ٹھاپوی داڑھی ہے، ٹھاپوی سمجھتے، یعنی 2 انگل کے قریب ادھر ادھر سے ٹھپ دی ہوئی ہے، یا 3 انگل کہہ لیں، 3 انگل کے برابر. وہ ایسے حضرت علی کی داڑھی کو بسمہ لگا کر کالی کا سیاہ کی ہوئی ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شبیہ بنا کر انہوں نے اپنے پاس رکھ دیا. نقل کفر نشود، یہی بات جو ہے نا انسان کو مار دیتی ہے. اسی طرح بریلوی جو ہے وہ اپنے پیروں کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، پیروں کو خدا بنا بیٹھتے ہیں. مولوی جو ہے نا وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تم نے محمد علی کے خلاف بولنا جس طرح وہ تمہیں کہتا ہے انہی الفاظ سے تم اسے بات کرو. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت رکھے، حافظ اللہ ہو، کسی کا نام لیتا ہے نا حافظ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، حافظ اللہ ہو. اور ہم اس کے خلاف جو ہے نا بکواس کرتے ہیں. بکواس کرنا بھی ہے تو دائرے میں رہ کے کریں، فوش بکنے کی ضرورت نہیں. وہ شاہ صاحب اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. حضرت محمد علی جوہر کہتا ہوں، محمد علی مرزا کے خلاف عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. اور تو وہ دور پیٹے منہ، اور تو جو علم ہے تو علم کی بات بار کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھایا ہے پھر اس کو بدل دیا ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، بدلنے والے پہ تو خدا کی لعنت ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو یہ لفظ جو ہے کہنے والا اپنے مرید کو کہہ رہا ہے یا مرید خواب سنا رہا ہے تو اسے جھڑک دے. جھڑکنے کی بجائے تو راہ ہدایت پر ہے اور تو رسول اللہ تو نہیں نہ بن گیا. اسی طرح کے لغویات جب علماء کرام اور بلکہ پیران اظام جو ہے نا، ویسے اکثر پیر ہے بھی جہل، پکی بات ہے. چاہے وہ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مرید جہل ہی ہے. قرآن پاک انہیں پڑھنا نہیں آتا، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں محمد علی جوہر جو ہے نا وہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کے سنائے. وہ تو صحیح پڑھتا ہے، تیرے سے تو اچھا پڑھتا ہے، تو پڑھتا ہے مجہول. الحمدللہ، تو یہ تو ہے ہی مجہول. مجہول کو مطلب جہل جو پڑھ رہا ہے جہل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک کو مجہول پڑھتا ہے وہ خود جہل ہے. تو جب تم ہو ہی جہل تو محمد علی جوہر تمہارا محمد جوہر منہ سے نکل جاتا ہے. محمد علی انجیلی ہے تو معروف پڑھتا ہے، بہترین اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے، جہاں سے وہ آیا مقدسہ پڑھتا ہے، چاہے دیکھ کے پڑھتا ہے، خوبصورت پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اور لفظی غلطی سے وہ بچتا ہے. جب وہ صحیح پڑھتا ہے تو مانو. تمہیں تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، صرف جہلوں کے پاس بیٹھ کے تقریر کر کے ان کو خوش کر دیتے ہو. خود قرآن پاک آج تک نہ سیکھا، اتنا عرصہ دراز تک علماء کرام کے ساتھ رہے، قراء حضرات کے قراء سارے ہر مدرسے میں، ہر مدرسہ میں کوئی نہ کوئی قاری تجوید والا رکھا ہوتا ہے. ان لوگوں کو تجوید پڑھنے کا پتہ ہی نہیں. اسی طرح اب بھی جو فاضل نکل رہے ہیں، فاضل یعنی علماء کرام پڑھ کے نکل رہے ہیں، قرآن پاک اکثر مجہول پڑھتے ہیں. مجہول پڑھنے والے تو ویسے ہی گناہ ہے. بار بار اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہو، جب پڑھتے ہو نہ تمہارا فتویٰ جائز، تو نہ تمہاری رائے کوئی جائز. دنیا مان تو لیتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یا اللہ کے ایک حساب میں تو تم جہل ہو. تم نے تو اللہ کے قرآن کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. پہلے اپنے آپ کو سوچو، سمجھو، اہل تشیع ہو تب سوچو.
اہل سنت ہو تب سوچو، اہل دیوبند ہو تب سوچو، اہل حدیث ہو تب سوچو۔ جب تم قرآن پاک مجہول پڑھ رہے ہو تو تم پر خدا کی لعنت ہو رہی ہے۔ ربا قاری القرآن، ربا قاری القرآن ینعلہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے، قاری القرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے، یلعنہ، ان پر قرآن لعنت کرتا ہے، یلعنہ، ان پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو وہ یہی ہے نا کہ قرآن پاک تمہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا، مجہول پڑھتے ہو، جب تم پڑھو تمہیں اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر اس پہ اہل حدیث کے خلاف ہو گیا، یہ مناظر اسلام ہے، قرآن غلط پڑھتا ہے، یہ جناب بڑا فقیہ ہے، قرآن غلط پڑھتا ہے، یہ جناب بڑا مفتی ہے، قرآن غلط پڑھتا ہے۔ تو فائدہ ہے ایسے مفتی کا جس کو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ خدا کی لعنت لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرو، علم جب ہوگا پاس تو پھر اہل تشیع بھی تمہیں اپنا بھائی نظر آئے گا، اہل دیوبند بھی اپنا بھائی نظر آئے گا۔ حالانکہ لفظ غلط ہے، اہل دیوبند، دیوبند کا معنی شیطان کا قیدی، تو یہ لفظ وہ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ مدرسہ جو ان کا ادھر ہے، تو اہل کے دیوبندی کا معنی شیطان کا قیدی ہے، تو لفظی اثر تو ہوتا ہے نا، لفظی اثر۔ حالانکہ دیوبندی اکثر اپنے طلباء کو قرآن پاک صحیح پڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صحیح پڑھے، آگے سے وہ بچہ ایسا نہیں صحیح پڑھ سکتا تو یہ اس کی قسمت۔ اہل تشیع اہل حدیث تو خود بھی جاہل ہوتے ہیں، جو مجہول قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ان کے بچے بھی مجہول پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر یہ اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی فرقے ہیں اللہ ان فرقوں سے، فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ بس میری تقریر کافی لمبی ہو گئی ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جو میرے پر واجب تھا وہ میں نے سنا دیا، بڑا واضح طور پہ سنا دیا کہ قرآن غلط نہ پڑھو، قرآن غلط نہ پڑھو، قرآن غلط نہ پڑھو۔ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔